کراچی کے علاقے صدر میں دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم سندھ ریولیوشنری آرمی کون ہے؟ بی بی سی کے صحافی ریاض سہیل کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعرات کی رات بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم سندھ ریولیوشنری آرمی نامی عسکریت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ اس دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ یہ بم دھماکہ جمعرات کی رات کو تقریباً 11 بجے کراچی کے ایک مصروف علاقے میں یونائیٹڈ بیکری اور مرشد بازار کے قریب ہوا۔ یہاں آس پاس کھانے پینے کے ریستوران اور دودھ دہی کی دکانیں ہیں جہاں شام کے وقت آ کر لوگ بیٹھتے ہیں۔ جس جگہ دھماکہ ہوا اس وقت اس مقام پہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی موجود تھی، چنانچہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نشانہ کوسٹ گارڈ تھے، تاہم حکام نے اس حوالے سے تصدیق نہیں کی ہے۔ ضلع جنوبی کے ڈی آئی جی پولیس شرجیل کھرل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ادارہ یا مخصوص گاڑی اس دھماکے کا ہدف تھا۔ تاہم سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے کوسٹ گارڈی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق ایس آر اے سندھ کی مکمل آزادی تک مزاحمتی جنگ جاری رکھنے کا عزم دہراتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے پاکستانی ریاست کے اداروں کو نشانہ بنایا ہو۔ کراچی میں اس سے قبل بھی سندھ ریولیوشنری آرمی کارروائیاں کر چکی ہے، جس میں 19 جون 2020 کو لیاقت آباد میں احساس پروگرام سینٹر کے باہر دستی بم حملہ کیا گیا، جس میں ایک شخص جاں بحق اور رینجر اہلکار سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اسی روز شمالی سندھ کے شہر گھوٹکی میں صبح 9:30 بجے کے قریب گھوٹا مارکیٹ کے علاقے میں رینجرز کی ایک گاڑی کے نزدیک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایک راہگیر مصطفیٰ سمیت رینجرز کے 2 اہلکار ظہور احمد اور فیاض شاہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ سپاہی امتیاز حسین سمیت 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ کالعدم تنظیم سندھو دیش اور ریولیوشنری آرمی نے کراچی اور گھوٹکی میں رینجرز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ یہ حملے نیاز لاشاری کو قومی سلام پیش کرتے ہوئے کیے گئے۔ یاد رہے کہ جی ایس سندھ قومی محاذ اور ایسر گروپ کی مرکزی کمیٹی کے رکن نیاز لاشاری کی تشدد شدہ لاش قومی شاہراہ اور سپر ہائی وے لنک روڈ سے ملی تھی۔ ان کے ورثاء کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے لاپتہ تھے۔ کراچی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکے کے بعد سی ٹی ڈی کے مطابق رینجرز اور محکمہ استعدادی دہشت گردی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم نے گورستان جوہر میں رابعہ سٹی کے قریب پہلوان گوٹ کے علاقے میں کارروائی کی اور 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ سی ٹی ڈی ترجمان کا دعویٰ تھا کہ ملزمان کا تعلق ایس آر اے کے اصغر شاہ عرف جاج شاہ گروپ سے ہے۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کون ہے؟ حکومت پاکستان نے گزشتہ ماہ تخریب کاری اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نامی گروپ پر پابندی عائد کی تھی۔ سندھ کے قوم پرست عسکریت پسند گروپ کا قیام 2010 میں عمل میں لایا گیا۔ کالعدم جی ایس سندھ متحدہ محاذ میں اندرون اختلاف اس گروپ کے قیام کی وجہ بنی تھی۔ اس سے قبل تحقیقاتی ادارے کالعدم سندھ لبریشن آرمی کا تعلق جی ایس سندھ متحدہ محاذ سے جوڑتے آئے ہیں۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی گلشن حدید میں چینی انجینئروں کی گاڑی، سکھر میں سی پیک اہلکاروں سمیت کراچی میں ایک ایس ایچ او اور رینجرز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر چکی ہیں۔ یہ عسکریت پسند گروپ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا مخالف ہے اور سندھ کے معدنی وسائل پر مقامی حقوق کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کو اصغر شاہ گروپ ہی کہا جاتا ہے، جس کا سربراہ شاہ عنایت کا نام سے پہچان رکھتا ہے۔ اصغر شاہ 2005 میں گرفتار ہوئے اور 5 سال کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی، جس کے بعد انہوں نے اپنا گروپ بنانے کا فیصلہ کیا۔ کالعدم سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کا کہنا ہے کہ جی ایس سندھ متحدہ محاذ کے سربراہ شفیع برفت مسلح جدوجہد سے دستبردار ہو گئے تھے، جبکہ اس عرصے میں ان کے 40 ساتھی ہلاک کیے گئے اور اس بات پر اختلاف سامنے آئے۔ واضح رہے کہ شفیع اور ان کے ساتھی اس وقت جرمنی میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سندھ میں علیحدگی کی تحریک تو 1970 سے جاری ہے، لیکن اس میں مزاحمتی رنگ 2000 میں آیا، جبکہ جی اے سندھ متحدہ محاذ کا دوسرا جنم ہوا ہے۔ نومبر 2000 کی سرد شام کو شفیع محمد برفت کی قیادت میں 2 درجن افراد نے جی ایس سندھ متحدہ محاذ کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کی آئین میں وہ تمام نکات شامل ہیں جو جی ایس سندھ تحریک کے بانی جی ایم سید نے رکھے تھے، لیکن ایک نقطے کا اضافہ کیا گیا، وہ تھا مزاحمت یا عسکریت پسندی۔ ابتدائی طور پر دادو کے علاقے میں بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن، حیدرآباد، کوٹلی، خیرپور، نوشیرو، فیروز اور جامشورو سمیت مختلف علاقوں میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکے کیے گئے اور ان واقعات کی ذمہ داری سندھو لبریشن آرمی نامی غیر معروف تنظیم قبول کرنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان میں مزاحمتی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ 2003 سے پاکستان کے ریاستی ادارے سرگرم ہوئے اور سندھ سے گمشدگیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹنڈو محمد خان، میڑ، خیرپور، نارتھن شاہد، حیدرآباد، خیرپور، شہداد کوٹ،
रत्तोदेरो समेत कई शहरों से दर्जनों कौम प्लस कारकुन लापता हो गए, जिनमें से कई ने रिहा होने के बाद कौमी दायरे में शामिल होने का ऐलान किया। सिंध और बलोचिस्तान की अस्करियत पसंद साथ साथ। सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी बलोच अस्करियत पसंदों के इत्तेहाद बरास का भी हिस्सा है, जो बिलखसूस सी पैक मंसूबे और चीन के इलाके पर असर व रसूख के खिलाफ बना गया था। DIG CTD कराची खुर्रम अली ने BBC को बताया कि सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी पुराना अस्करियत पसंद ग्रुप है, जो इससे कबल सिंध के दीगर शहरों में सरगर्म है। इससे कबल सिंध के साबिक एडिशनल IG महकमा इस्तेदादी दहशतगर्दी डॉक्टर जमील अहमद ने दावा किया कि कराची और घोटकी हमलों में मकामी ग्रुप मुलविस हैं, जिसको बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों, पड़ोसी मुल्क और लंदन ग्रुप की हिमायत हासिल है। उनका कहना था कि इस ग्रुप को बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों ने तरबियत फराहम की और जो बारूदी मवाद इस्तेमाल करते हैं वो मकामी तौर पर दस्तयाब नहीं। याद रहे कि माजी में बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट और GS सिंध मुतहदा महज बाज़ाब्ता इत्तेहाद कर चुकी हैं, जिनमें CPAC के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद भी शामिल है। माजी में सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से किए गए हमले। याद रहे कि सन 2013 में कराची में चीन के सफारत खाने के बाहर एक हल्की नौयत के धमाके, 2016 में कराची के इलाके गुलशन अदीद में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को निशाना बनाने के अलावा सक्खर के करीब CPAC मंसूबे के एहलकारों पर हमले की भी जिम्मेदारी एक ग्रुप कबूल करते रहे हैं। इससे कबल हैदराबाद में 1987 में उस वक्त के मेयर आफ्ताब शेख पर हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। इस हमले का इल्जाम GS सिंध के कारकुनों पर ही आयद किया गया और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। आफ्ताब शेख का ताल्लुक मुहाजिर कौमी मूवमेंट से था। अगले साल सितंबर 1988 में हैदराबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सड़कों पर आम लोगों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 150 के करीब लोग जाँ बाक हुए और इसका मुकदमा डॉक्टर कादिर मगसी, शफी बरफत और दीगर के खिलाफ दायर किया गया। बाद में अदालत ने कादिर मगसी को बरी कर दिया और शफी बुरफत मफरूर रहे। कादिर मगसी इस वक्त सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह हैं और शफी बुरफत का लदम GS सिंध मुतहदा महाज की सरबराही कर रहे हैं और इस वक्त जर्मनी में सियासी पनाह हासिल कर रखी है। GS सिंध तहरीक क्या है और इनके क्या मुतालबात हैं? 3 मार्च 1943 को सिंध असम्बली में सिंध के सीनियर सियासतदान GM सैयद ने पाकिस्तान के क़याम के लिए करारदाद पेश की थी। सिंध ये करारदाद पेश करने वाला पहला सूबा था, मगर इन्हीं GM सैयद ने 1973 में सिंधु देश यानी सिंध की एक आज़ाद हैसियत में क़याम का तस्वुर पेश किया था। सिंधी अदीब और तारीख नवीस खादिम सुमरो ने BBC से बात करते हुए कहा था कि ये वही वक्त है जब 1973 का आयन पेश किया गया था। आयन साजी से पहले GM सैयद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सूबाई खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए और मजहबी शिद्दत पसंदी और आमरीत का रास्ता रोकने के लिए तजावीज़ पेश की थी, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। खादिम सुमरो के मुताबिक आयन मंजूर होने के बाद GM सैयद बदजन हो गए। उनका ख्याल था कि इस आयन के तहत सिंध को कभी हुकूक नहीं मिलेंगे और आखिरकार हैदराबाद में तलबा के एक प्रोग्राम में उन्होंने पहली बार सिंधु देश का तस्वुर पेश किया। कलदम GS सिंध कौमी महाज और रिसर ग्रुप के चेयरमैन असलम खैरपुरी का कहना था कि वो GM सैयद के नजरिए के पैरोकार हैं, जिसके तहत उनकी मंजिल हिंदू देश है। लेकिन उनका दावा था कि उनकी जमात पुरअमन जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि GM सैयद ने कभी हथियार नहीं उठाया। उन्होंने 32 साल जेल और नजरबंदी में गुजार दिए, लेकिन तशद्दुद की हिमायत नहीं की। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।